اب جب شامیر کی دادی شامیر پر ساری حقیقت کھول دے گی اور اس کے کمرے میں جا کر اس کو سب کچھ بتا دے گی کہ کیسے نواب دل اویز نے نوکر کی ماں اور نوکر کی بیٹی سمجھ کر اس کی تذلیل کی اور اس کی عزت کو پامال کرتا رہا، شامیر تو اب بدلے کی آگ میں بھڑکنے لگتا ہے۔ نوروز آدم کی چالاکیوں کے جال میں پھنسے ہوئے شامیر نے اب دل میں تہیہ کر لیا ہے کہ وہ میر حسن کے ساتھ مل کر آنا کی جان لے لے گا۔ دوسری طرف نوروز آدم نے بھی اپنی ماں سے قسم لے رکھی ہے کہ وہ نوروز آدم اور اس کی نسل کو ختم کر کے ہی دم لے گا، اور اس سازش کو مکمل کرنے کے لیے سر توڑ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ دوسری طرف نواب دل اویز اپنی بیٹی کو سمجھاتا ہے کہ وہ نوروز آدم کے خلاف بالکل کوئی قدم نہ اٹھائے، مگر آنا تو اپنے فیصلے پر جم چکی ہے اور وہ ہر قیمت پر شامیر سے شادی کرے گی۔ تو آنے والی قسط میں شامیر اور آنا کی منگنی ہو جائے گی اور پھر شادی کی تاریخ بھی مقرر کر دی جائے گی۔ اسی دوران نوروز آدم نواب دل اویز کو کال کرتا ہے اور فیک مسکراہٹ کے ساتھ نواب کو مبارکباد دیتا ہے کہ اب نواب کی بیٹی اس کے گھر کی بہو بننے جا رہی ہے۔ نوروز آدم کی دوگلی مسکراہٹ کے پیچھے ایک گہری چال پوشیدہ ہے۔ نوروز آدم کہتا ہے کہ اسے اب بے صبری سے انتظار ہے کہ کب آنا اس کے گھر کی بہو بنے، مگر ساتھ ہی وہ یہ بھی نواب سے کہتا ہے کہ کچھ رکاوٹیں ضرور آئیں گی، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں جلد ہی ان رکاوٹوں کو دور کر دوں گا۔ تو دوسری طرف نواب دل اویز کو گہری سازش کی بو آنے لگتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ نوروز، تم جو بھی کر رہے ہو وہ سراسر غلط ہے۔ اگر تم نے میری بیٹی کو ذرا سا بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا کہ میں تمہاری پوری نسل مٹا دوں گا۔ نوروز آدم جو کہ موقع شناس ہے اور ہر معاملے کو باریک بینی سے دیکھتا ہے، تو وہ آرام اور تحمل سے جواب دیتا ہے کہ اگر آپ کو میری نیت پر شک ہے اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں آپ کی بیٹی کی جان لے لوں گا تو پھر آپ اس رشتے کے حق میں کیوں ہیں؟ آپ کو اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے نہیں کرنی چاہیے اور اسی وقت اس رشتے کو ختم کر دیں اور اس دشمنی کو رشتے میں قائم کرنے کی کوشش مت کریں۔ نواب دل اویز جو کہ اس ساری صورتحال سے بے چین اور پریشان ہے، تھوڑے لمحے کے لیے خاموش ہو جاتا ہے اور پھر گہری سانس لے کر جواب دیتا ہے کہ میں اپنی آخری کوشش کر کے دیکھ لیتا ہوں اور اپنی بیٹی کو سمجھا دیتا ہوں۔ لیکن نوروز، تم تو جانتے ہو کہ آج کل کی اولاد کہاں سمجھتی ہے اور اپنی من مانی ہی کرتی ہے۔ یہ کہہ کر نواب دل اویز فون رکھ دیتا ہے اور پھر سیدھا آنا کے پاس اس کے کمرے میں جاتا ہے اور بڑی سنجیدگی سے اسے کہتا ہے کہ آنا، ابھی نوروز آدم کا فون آیا تھا اور وہ بہت ہی بے فکری کے انداز میں بات کر رہا تھا اور وہ اپنی چالوں میں مصروف ہے اور ہمیں اپنے راستے سے ہٹانے کی مکمل منصوبہ بندی کر چکا ہے۔ نواب دل اویز کی حالت سے لگ رہا ہے کہ اس کے دل میں اب نوروز آدم کی طرف سے خوف پیدا ہو گیا ہے۔ وہ اپنی بیٹی آنا سے مزید کہتا ہے کہ آنا، میں تمہیں ایک بار پھر سمجھا رہا ہوں، نوروز آدم اور اس کا بیٹا آپس میں ملے ہوئے ہیں اور شامیر تم سے اس لیے شادی کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ ہم سب کو ختم کر سکے، اور وہ دونوں اپنی چال پر کام کر رہے ہیں، اور تم تو جانتی ہو کہ اس دنیا میں اب تم ہی میرا ایک آخری سہارا بچی ہو۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میری تو دنیا ہی اجڑ جائے گی۔ نواب کی آواز اب لرزنے لگتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ تمہیں اپنی جان خطرے میں نہیں ڈالنی چاہیے اور نہ ہی تمہیں اب نوروز آدم کو مارنے کے منصوبے پر کام کرنا چاہیے تم اس سارے معاملات سے دور رہو، میں خود ہی اس کا سامنا کروں گا، اور یہ کہ تم شامیر سے شادی مت کرو، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں تمہیں بھی کھو نہ دوں۔ آنا کا چہرہ غصے سے لال ہو جاتا ہے اور وہ اپنے باپ سے کہتی ہے کہ بابا، نوروز آدم کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، اس کی موت میرے ہاتھوں لکھی ہے اور میں یہ آخری بار آپ کو سمجھا رہی ہوں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں اور مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ میں جانتی ہوں کہ یہ فیصلہ درست ثابت ہوگا اور میں اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گی۔ اگر وہ مجھے مارنے آئیں گے تو میں بھی انہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اور وہ مزید کہتی ہے کہ میں نے پوری تیاری کر لی ہے اور اب نوروز آدم کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ نواب دل اویز یہ سن کر تھوڑا مایوس ہو جاتا ہے کہ اس کے سمجھانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس کی بیٹی جو فیصلہ کر لے پھر اس پر ڈٹی رہتی ہے، لیکن نواب کے دل میں ابھی بھی خوف ہے کہ کہیں نہ کہیں خطرہ ضرور منڈلا رہا ہے، کہیں نہ کہیں سازش ضرور پل رہی ہے جس کی آڑ میں اس کی بیٹی پھنس چکی ہے۔ اور دوسری طرف شامیر کو بھی یہ خبر ملتی ہے کہ میر حسن غائب ہو چکا ہے، اور یہ خبر سن کر شامیر کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور اس کے ذہن میں اب ایک ہی سوال اٹھنے لگتا ہے کہ میر حسن کہاں جا سکتا ہے؟ کسی نے اسے اغوا تو نہیں کر لیا؟ اور کون ہو سکتا ہے اس کے اغوا کے پیچھے؟ تو اسی کشمکش میں وہ اپنے باپ نوروز آدم کے پاس آتا ہے اور غصے اور پریشانی کے عالم میں اپنے باپ سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ
کہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ میر حسن آپ ہی کے پاس ہے اور اب آپ مجھے اس کے بارے میں بتا ہی دیں اور مجھے سچ سچ بتا دیں کہ میر حسن کو کیوں پکڑا ہے۔ وہ میرا سب سے اچھا دوست ہے اور میں اسے ڈھونڈ کر ہی دم لوں گا۔ نوروز آدم شاہ میر کو سرد لہجے میں کہتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں میر حسن کو آزاد کر دوں تو تمہیں اس کے بدلے میں کچھ کرنا ہوگا، تمہیں اس کے بدلے میں جان لینی ہوگی۔ شاہ میر حیرت زدہ ہو کر پوچھنے لگتا ہے کہ صاحب کس کی جان لینی پڑے گی؟ نوروز آدم تھوڑا ٹہل کر شاہ میر کے پاس آتا ہے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے کہ باپ کو میں خود ماروں گا اور بیٹی کی جان تم لوگے اور اب اسے اپنا آخری امتحان سمجھو۔ شاہ میر یہ سن کر تھوڑا حیرت زدہ ہوتا ہے۔ نوروز آدم اپنی بات جاری رکھتا ہے اور شاہ میر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ میں نوابوں کی نسل کا ایک فرد بھی زندہ نہیں چاہتا۔ میں نے اپنی ماں سے قسم کھائی تھی کہ میں ان کا نام و نشان مٹا دوں گا اور اب نواب دل اویز کی نسل میں دو ہی لوگ بچے ہیں، ایک نواب دل اویز خود اور ایک اس کی بیٹی آنا۔ نواب دل اویز کی موت تو میرے ہاتھوں لکھی ہے لیکن آنا کی موت کی ذمہ داری تمہیں لینی ہوگی اور اب یہ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم آنا کی جان کیسے لوگے، اور اگر یہ تم سب کر سکتے ہو تو میں میر حسن کی جان بخش دوں گا ورنہ وہ کسی کام کا بندہ نہیں۔ شاہ میر خاموش ہو جاتا ہے اور پھر سوچ کر باپ کو کہتا ہے ٹھیک ہے صاحب، آپ مجھے پہلے میر حسن کے بارے میں بتائیں کہ کہاں ہے وہ، پھر میں آنا کی موت کی منصوبہ بندی شروع کر دیتا ہوں۔ نوروز آدم اب سمجھ چکا ہے کہ وہ اپنی چال میں کامیاب ہو جائے گا۔ وہ میر حسن کے ٹھکانے کے بارے میں بتا دیتا ہے۔ شاہ میر جب میر حسن کے پاس پہنچتا ہے تو دوسری طرف شاہ میر کو بھی معلوم نہیں کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ جیسے ہی شاہ میر میر حسن کے بندھے ہاتھ پاؤں کھولتا ہے تو میر حسن آزاد ہوتے ہی گہری سانس لیتا ہے اور شاہ میر سے سوال کرتا ہے کہ میری آزادی کے بدلے کس کی جان جانے والی ہے؟ سچ بتاؤ، تمہارا سودا کس کے ساتھ ہوا ہے؟ میر حسن اب اپنے سوال کا جواب چاہتا ہے۔ شاہ میر میر حسن کو بتاتا ہے کہ اب میرے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں، صاحب نے مجھے آنا کو ختم کرنے کا حکم دیا ہے ورنہ وہ تمہیں مار ڈالے گا۔ میر حسن اس فیصلے پر تھوڑا گھبرا جاتا ہے اور شاہ میر سے کہتا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ تم آنا کو فوری اطلاع کر دو اور اسے خبردار کر دو کہ وہ یہاں سے فرار ہو جائے، اب اس کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ شاہ میر میر حسن کی بات پر غور کرتا ہے اور پھر خاموشی سے سر ہلا دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف میر حسن اب یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ خود آنا کے پاس جا کر اس کو بتائے گا کہ اس کی جان کو خطرہ ہے۔ تو جیسے ہی وہ آنا کے پاس جاتا ہے تو آنا اپنی بندوق میر حسن پر تان لیتی ہے، مگر حیرت کی بات یہ ہوتی ہے کہ میر حسن کی بندوق میں کوئی گولی نہیں ہوتی، تو یہ کام شاہ میر کا ہی ہوتا ہے۔ دوسری طرف آنا بغیر ٹائم ضائع کیے میر حسن کو گولی مار دیتی ہے اور مارنے کے بعد کہتی ہے کہ تمہارا مرنا ضروری تھا ورنہ تم مجھے مار دیتے۔ میر حسن کی موت کے بعد شاہ میر اور آنا کی جب شادی ہونے لگے گی تو دلہے کے لباس میں شاہ میر اور نوروز آدموں کی حویلی پر دھاوا بول دیں گے، نواب کے سارے بندوں کو ایک ایک کر کے ختم کرنا شروع کر دیں گے۔ دوسری طرف نواب بھی بھرپور تیاری کے ساتھ آگے بڑھے گا اور اپنے باقی بندوں کو حملے کے لیے کہے گا اور اس بدلے کی جنگ میں نوروز آدم کی ماں اور شاہ میر کی ماں کی موت ہو جائے گی۔ شاہ میر جب اپنی ماں اور دادی کی لاشیں دیکھے گا تو شدید غصے میں آنا کو مارنے کی کوشش کرے گا۔ دوسری طرف نوروز آدم بھی نواب کو گولی مار دے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔